زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک ایسا خوبصورت احساس ہے، یہ ایک ایسی رب کی نعمت ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ساری نعمتوں کو جینا سکھایا ہے۔ اگر زندگی نہیں ہے تو پھر بندہ کسی بھی نعمت کو جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے ساری نعمتوں سے بندہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس زندگی کی قدر کیجیے۔ جو بندہ زندگی کی قدر نہیں کرتا اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی کیفیت کو مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا تو اسے ایک ہیرا ملا۔ اب یہ ہیرا، چونکہ یہ شخص اس ہیرے کی جو ہے وہ قیمت سے واقف نہیں تھا، یہ شخص اسے لے کر ایک جوہری کے پاس پہنچا اور جوہری سے جا کر کہا کہ میں یہ ہیرا بیچنا چاہتا ہوں۔ جوہری نے جب اس کو دیکھا اور جانچا تو کہا یہ اتنا عالیشان اور اتنا نایاب ہیرا ہے، اگر میں اس صرافہ بازار میں سے، میں تو کیا اس پورے بازار میں سے کوئی بھی اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر میں ساری دکان بھی دے دوں تو پھر بھی میں اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ میں تجھے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجتا ہوں، اگر تو اس کے پاس چلا جائے تو ہو سکتا ہے تجھ سے وہ ہیرا خرید لے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ وقت کا بادشاہ۔ یہ ہیرا لے کر بادشاہ وقت کے پاس چلا جائے تو تجھے اس کی اچھی قیمت مل سکتی ہے۔ اب یہ اپنا ہیرا لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے جا کر کہا کہ میں یہ ہیرا بیچنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وہ ہیرا لیا اور اپنے وزیر سے مشورہ کیا۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ یہ بڑا ہی نایاب ہیرا ہے۔ بادشاہ بھی اس پر دل ہار بیٹھا تھا اور اس کا دل تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس ہیرے کو خرید لوں۔ اب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہوں، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں یہ آپ کو لے کر دوں گا۔ اب وزیر نے اس شخص سے کہا جو ہیرا لے کر آیا تھا کہ تو ایسا کرنا، صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آنا اور آ کر محل کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے تیرا دل کرے گا تو داخل ہونا اور جس چیز پر تیرا دل کرے وہ چیز لے کر جو ہے وہ تو باہر چلے جانا۔ جب تک سورج غروب نہیں ہوگا اس وقت تک تیرے پاس وقت ہے، تو جتنا سامان یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، جتنی قیمت لینا چاہتا ہے وہ تو یہاں سے لے جا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ساری رات اسے خوشی کے مارے نیند نہ آئی کہ صبح میں بادشاہ کے محل میں جاؤں گا اور وہاں سے بہت زیادہ سامان میں لے کر آؤں گا۔ اب جیسے صبح سورج طلوع ہوا تو یہ رات کا جاگا ہوا تھا، فوراً محل کے اندر داخل ہوا۔ اب جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوا تو وزیر نے اس شخص کے آنے سے پہلے طرح طرح کے کھانوں سے ایک بڑا جو ہے وہ عالیشان دسترخوان بچھایا ہوا تھا۔ اب اس دسترخوان پر جیسے اس نے ہر طرح کے کھانے دیکھے تو اب اس نے کہا ابھی تو بڑا وقت ہے، چلو میں کچھ کھانے کھاتا ہوں۔ اب اس نے عالیشان کھانے کھانا شروع کر دیے، پانی پیے، ٹھنڈے جو ہے وہ مشروبات سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اب رات کا جاگا ہوا تھا، بھوک کی شدت بھی تھی، اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تھوڑا آگے گیا تو آگے اس نے جو ہے وہ بڑے عالیشان لباس دیکھے، بڑے ملبوسات اس نے محل کے اندر دیکھے۔ اب اس نے کبھی کوئی لباس پہنتا اسے اتارتا، کبھی کوئی پہنتا اسے اتارتا، تو اس انداز میں وہ اپنا وقت ضائع کر رہا تھا۔ اچھے جو ہے وہ ایک اس نے اچھا لباس پہنا اور شیشے میں خود کو دیکھ کر کہنے لگا او واہ یار آج تو شہزادہ لگ رہا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے گزرا تو آگے جو ہے وہ عالیشان بادشاہ کا محل، جہاں پر اس کی آرام گاہ تھی، اس کا جو کمرہ تھا وہ بڑا مزین اور بڑا ہی پرسکون بستر اس کے اوپر لگا ہوا تھا۔ اب چونکہ اس سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ پورے محل کے اندر تو جس چیز کو چاہے لے سکتا ہے، جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اب اس نے کہا ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی میں تھوڑی دیر اس نرم بستر پر آرام کر لیتا ہوں۔ اب جیسے ہی وہ اس بستر پر لیٹا، اب رات کا جگراتا بھی تھا اور اس کے بعد اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نرم بستر پر لیٹا تو اسے اونگ آ گئی، سو گیا۔ اب جیسے ہی سویا تو اب جو قیمتی وقت اس کے پاس تھا اس نے وہ گویا کہ ضائع کر دیا۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا، سورج غروب ہوا تو کسی نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور ہلا کر اٹھایا اور کہا اٹھ، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے۔
اب اس نے کہا نہیں نہیں میں یہ بھی سامان لوں گا، میں یہ بھی لوں گا. تو بادشاہ کے جو وزیر تھے اور اس کے جو خادم تھے انہوں نے پکڑ کر اسے محل سے باہر پھینک دیا اور اسے کہا او بابا جا، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے. جتنا وقت تجھے دیا تھا تو نے وہ اچھا کھانا کھانے میں، تو نے اچھا لباس پہننے میں، تو نے آرام کرنے میں وہ وقت ضائع کر دیا ہے. اب تجھے کوئی قیمت نہیں ملے گی. مولانا روم علیہ رحمہ نے اس کو زندگی کے ساتھ تشبیہ دی اور ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی بھی ایسا ہی ہے. اب انسان کو چاہیے یہ تھا کہ اس زندگی کے اندر وہ اتنا زادیرہ اکٹھا کر لیتا جو اسے آخرت میں کام آتا، مگر انسان نے کیا کیا؟ اچھا کھانا کھانے میں، اچھا لباس پہننے میں اور آرام کرنے میں اس نے یہ سارا وقت ضائع کر دیا. جب اس کی زندگی کے لمحے ختم ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کسی طریقے میں کوئی نیکی کر لوں، میں کوئی صدقہ دے لوں، مگر اسے موقع نہیں دیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا